Please subscribe to Bhanif Voice and press the bell icon for more videos. کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ نے ایک بار فرمایا تھا 5 گھروں میں اپنی بیٹی کا رشتہ کبھی مت کرنا۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے دانا اور علم والے خلیفہ نے ایسا کیوں فرمایا؟ آخر ان 5 گھروں میں کیا خاص بات تھی؟ کیا واقعی غلط جگہ رشتہ کرنے سے بیٹی کی زندگی برباد ہو سکتی ہے؟ اور اس فرمان کے پیچھے وہ کون سی حکمتیں ہیں جو آج ہمارے معاشرے کے لیے روشنی کا مینار ہیں؟ اگر آپ بھی اس اہم موضوع کو سمجھنا چاہتے ہیں تو آخر تک یہ ویڈیو ضرور دیکھیے گا، کیونکہ آج ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قول کی گہرائیوں کو کھولنے جا رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، مگر ان میں سے سب سے عظیم نعمت بیٹی ہے۔ بیٹی وہ رحمت ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے 3 بیٹیاں ہوں اور وہ ان کی اچھی تربیت کرے، ان کی شادی کرے اور ان پر احسان کرے، وہ جنت کا حقدار ہے۔ ترمذی شریف۔ بیٹی محض والدین کے لیے ذمہ داری نہیں بلکہ امانت ہے، ایک ایسی امانت جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت قیمتی ہے۔ اس لیے اس کی پرورش، تربیت اور رشتہ کرنے کے وقت انتخاب ضروری ہے۔ یہ سب امور دین اسلام میں انتہائی اہمیت رکھتے ہیں۔ سب سے پہلے آئیے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ حضرت مولا علی نہ صرف چوتھے خلیفہ راشد تھے بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی، داماد اور تربیت یافتہ شاگرد بھی تھے۔ آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ ترمذی شریف۔ یعنی حضرت مولا علی کے اقوال و نصائح دراصل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا عکس ہیں۔ ان کے الفاظ میں حکمت، عقل اور زندگی کے ہر شعبے کی رہنمائی موجود ہے۔ اس سلسلے میں حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول بہت مشہور ہے کہ 5 گھروں میں اپنی بیٹی کا رشتہ کبھی مت کرنا ورنہ تمہاری بیٹی برباد ہو جائے گی۔ اسلام نے رشتہ داری کو صرف ایک دنیاوی تعلق نہیں بلکہ عبادت قرار دیا ہے۔ قرآن میں فرمایا گیا، اور ہم نے تمہیں جوڑا جوڑا پیدا کیا۔ یعنی نکاح انسانی فطرت کا حصہ ہے۔ یہ صرف 2 افراد کے درمیان تعلق نہیں بلکہ 2 خاندانوں اور 2 نسلوں کا ملاپ ہے۔ اس لیے اگر رشتہ درست جگہ نہ ہو تو صرف ایک لڑکی نہیں بلکہ پورا خاندان متاثر ہوتا ہے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات اپنے زمانے میں اس لیے فرمائی کہ اس وقت بھی کچھ لوگ مال و دولت یا حسب و نسب دیکھ کر رشتہ کرتے تھے، لیکن حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین اور اخلاق کی بنیاد پر فیصلہ کرنے کا حکم دیا۔ اب آئیے دیکھتے ہیں وہ 5 گھر یا خاندان کون سے ہیں جن کے بارے میں حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رشتہ نہ کرنے کی نصیحت فرمائی ہے۔ نمبر 1، فاسق و فاجر کا گھر۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اپنی بیٹی کا رشتہ ایسے گھر میں نہ کرنا جہاں اللہ کا خوف نہ ہو، کیونکہ اگر مرد میں تقوی نہیں تو وہ نہ بیوی کا احترام کرے گا نہ رشتہ داری کا۔ ایسے گھروں میں لڑکیوں کو صرف دنیاوی چیز سمجھا جاتا ہے، ان کی عزت پامال ہوتی ہے۔ قرآن پاک میں فرمایا گیا، الخبیثون للخبیثات والطیبون للطیبات، یعنی برے مرد بری عورتوں کے لیے اور نیک مرد نیک عورتوں کے لیے ہیں۔ بس تقوی کے بغیر گھر میں کبھی سکون نہیں ملتا۔ نمبر 2، غیبت اور فساد والے گھر۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ایسے گھر میں بیٹی نہ دینا جہاں غیبت، چغلی اور فتنہ عام ہو۔ ایسے گھروں میں عورت کا دل ہمیشہ خوف اور شرمندگی میں رہتا ہے۔ چغل خور، الزام تراش اور زبان دراز لوگ نہ صرف اپنے گھر کا سکون تباہ کرتے ہیں بلکہ دوسروں کے عزت دار گھروں میں بھی بربادی کر دیتے ہیں۔ نمبر 3، بخیل و کنجوس کا گھر۔ ایک اور نصیحت میں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اپنی بیٹی کا رشتہ بخیل کے گھر نہ کرنا۔ بخیل شخص نہ اپنی ذات پر خرچ کرتا ہے نہ بیوی پر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کنجوس
ایمان کے قریب کنجوسی ایمان کے قریب نہیں آ سکتی۔ مسند احمد۔ بیٹی کا رشتہ بخیل کے گھر نہ کریں۔ بیٹی اگر ایسے گھر میں جائے گی تو عزت و محبت سے محروم رہے گی۔ نمبر 4، نشہ و لہولاب کے گھر۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بیٹی کو ایسے گھر میں نہ دینا جہاں نشہ، شراب یا لہولاب عام ہو۔ ایسے ماحول میں نہ دین باقی رہتا ہے نہ عزت، یہ گھر بربادی اور شرمندگی کا گڑھا بن جاتا ہے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نکاح میں عورت کی عزت سب سے اہم تھی۔ وہ جانتے تھے کہ بیٹی کے لیے پاکیزہ ماحول ضروری ہے۔ نمبر 5، جھوٹ اور دھوکہ باز لوگوں کا گھر۔ آخر میں حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بیٹی کو ایسے گھر میں نہ دینا جہاں جھوٹ، دھوکہ اور فریب عام ہو۔ جھوٹ انسان کی فطرت بگاڑ دیتا ہے اور ایسے گھروں میں اعتماد، محبت یا دیانت باقی نہیں رہتی۔ جہاں اعتماد نہ ہو وہاں ازدواجی زندگی جہنم بن جاتی ہے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقصد صرف منع کرنا نہیں تھا بلکہ امت کو شعور دینا تھا۔ آپ چاہتے تھے کہ والدین رشتہ کرتے وقت دنیا نہیں بلکہ آخرت کی کامیابی دیکھیں۔ بیٹی کو اگر نیک شوہر اور نیک گھر مل جائے تو وہ صرف خوش نہیں ہوتی بلکہ پورے خاندان کے لیے رحمت بن جاتی ہے۔ آج کے زمانے میں اکثر والدین رشتہ کرتے وقت دیکھتے ہیں لڑکا کتنا کماتا ہے، گھر بڑا ہے یا نہیں، گاڑی ہے یا نہیں، لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ نماز پڑھتا ہے یا نہیں، سچ بولتا ہے یا نہیں، ماں باپ کا ادب کرتا ہے یا نہیں۔ نتیجہ چند مہینوں میں طلاق، جھگڑے، نفرت اور افسوس۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات آج بھی زندہ حقیقت ہے۔ جس گھر میں اللہ کا خوف، اخلاق نہ ہوں وہاں بیٹی کبھی خوش نہیں رہ سکتی۔ قرآن میں فرمایا گیا، اور نیک عورتیں وہ ہیں جو اطاعت گزار اور شوہر کی غیر موجودگی میں اس کی حفاظت کرنے والی ہوتی ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا ایک ساز و سامان ہے اور دنیا کی بہترین چیز نیک عورت ہے۔ یہ دونوں ارشادات اس حقیقت کو ظاہر کرتے ہیں کہ خاندان کی کامیابی نیک اور دیندار سے جڑی ہوئی ہے۔ بیٹی کو رشتہ دینے سے پہلے اس کی دینی تربیت پر توجہ دینا بھی ضروری ہے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، بیٹی تمہاری عزت کی محافظ ہے، اسے ادب، حیا اور دین کے زیور سے آراستہ کرو۔ اگر والدین بیٹی کی تربیت پر محنت کریں اور رشتہ بھی نیک خاندان میں ہو تو وہ بیٹی دنیا و آخرت میں والدین کے لیے رحمت بن جاتی ہے۔ آج کا معاشرہ ظاہری شان و شوکت کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ جہاں دین کی بنیاد کمزور ہو گئی وہاں رشتے بھی کمزور ہو گئے۔ طلاق کی شرح بڑھ رہی ہے، عزتیں پامال ہو رہی ہیں، کیونکہ لوگ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے اکابرین کی نصیحت کو بھول چکے ہیں۔ اگر ہم آج ان کے اقوال کو زندگی کا حصہ بنا لیں تو نہ صرف گھر سنور جائیں گے بلکہ قوم کی بنیادیں مضبوط ہوں گی۔ حضرت مولا علی کا یہ فرمان دراصل بیٹیوں کے تحفظ، عزت کی ضمانت ہے۔ یہ نصیحت ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ رشتہ ہمیشہ ایمان اور کردار کی بنیاد پر ہو۔ نمبر 2، دنیاوی مال و دولت پر نہیں بلکہ اللہ کے خوف پر نظر رکھو۔ نمبر 3، رشتہ اگر دیندار گھر میں ہو تو اللہ خود برکت ڈالتا ہے۔ میرے محترم ناظرین، اگر آپ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس فرمان پر عمل کریں گے تو آپ کی بیٹیاں صرف خوش نہیں بلکہ باعزت، مطمئن اور ایمان والی زندگی گزاریں گی۔ یاد رکھیں، رشتہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہو تو اللہ تعالیٰ اس گھر میں سکون، محبت اور رحمت خود نازل کرتا ہے۔ اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں اور رشتہ داروں سے شیئر کریں اور ہمارے چینل حنیف وائس کو سبسکرائب کریں تاکہ ایسی مزید اسلامی معلومات، اقوال، بزرگان اور قرآن و حدیث کی روشنی میں رہنمائی آپ تک پہنچتی رہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے بیٹیوں، بہنوں اور خاندانوں کی عزت و ایمان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔